امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اور زیادہ خستہ حال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسان ہوں، لوگ بستے ہوں، تو وہ روزانہ صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، جالا آنے پر جالا نکالتے ہیں، اور جو بھی صفائی ستھرائی کا سامان انہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تو گھر وہ رہنے کے قابل رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صفائی کے لیے، کسی چیز کو اچھا رکھنے کے لیے آدمی کی محنت ضروری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کو خراب کرنا ہوتا ہے تو اس میں آدمی کی محنت یا انسان کی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یوں ہی چھوڑ دی جائے تب بھی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد نبوی میں، یہودیوں کا ایک خاص طریقہ تھا۔ بہنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اور صحابہ اس قدر اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے گھروں کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ راستے میں چلنے پھرنے ہم کیوں اس کو صاف کریں؟ ایک نے ایسے ہی سمجھا، دوسرے نے ویسے ہی سمجھا، تیسرے نے ویسے ہی سمجھا، اور سب نے یہی سمجھ کر اس کی صفائی سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جس کی وجہ سے وہ راستہ گندا ہوتا چلا گیا، اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور ہوتی ہے۔ اور خصوصاً ہمارے جو سلم بستیاں ہیں اس کے اندر یہ چیز خاص طور پر دیکھی جاتی ہے، نظافت اور صفائی کا خاص خیال نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسلام کی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اس کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھا کرو، اور گھروں سے لگی ہوئی جو چیزیں ہیں جس پر آپ کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان چیزوں کو بھی صاف کیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور تم خود بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کے بیرونی حصے کو بھی صاف رکھیں، اور ایسی کوئی تکلیف دہ چیز راستے پر نہ ڈالیں جس سے چلنے پھرنے والے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔